اصل میں پڑھنے کی پریکٹس جو ہوتی ہے نا، پریکٹس الگ سے بیٹھ کر نہیں ہوتی کہ آپ الگ سے بیٹھیں پھر آپ بیٹھ رہے ہیں پھر آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ ہر وقت پڑھیں نا. سائیکل چلاتا جب بھی پڑھتا تھا، موٹر سائیکل چلاتا جب بھی پڑھتا تھا، بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ سائیکل پہ جا رہا تھا، نعت پڑھتے تھے، مکھی چلی گئی. اللہ بتائیے. اصل میں آج کل تو ایفیکٹ کا دور ہے نا، سوز تو وہی ہے مگر وہ ایفیکٹ جو آ گئے نا اس کی وجہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار اس کو نہیں ہوتا تو ہاں لگتا ہے ایڈوانس، لیکن دل تو وہی ہے. عام طور پہ 12 گھنٹے کا روزہ ہے تو ہمارا 13 گھنٹے کا روزہ تھا، اس لیے کہ ہم 1 گھنٹے پہلے سحری کر کے مسجد میں حاضر ہو گئے. اب مسجد میں نعتیں ہو رہی ہیں، ایسا ہی ہے. یہ ہوتا تھا پہلے. پھر آج تو بچوں کو چاہیے کہ میرا نام تو تھا نہیں، مجھے تو بلایا نہیں. اب جب آپ شادی میں جا رہے ہیں یا آفس جا رہے ہیں تو آپ میچنگ کے موزے پہن رہے ہیں، آپ سینٹ لگا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائی صحیح بندی بھی نہیں بندی، ارے بال صحیح بنے، اور محفل میں گزر رہے تھے تو وہیں بڑی چلو کے بیٹھ حالت میں بیٹھ گئے. آپ کا ادارہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور میں گزارش بھی کروں گا بچوں سے کہ عمران بھائی بہت زیادہ فروغ نعت کے لیے نئے ٹیلنٹ کو آگے لانے کی بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں. اپنی جانب سے تمام تر لوازمات جو اس دور کے دور جدید کے ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کو چاہیے اچھا ساؤنڈ، اچھا کیمرہ، اچھی ویڈیو، اچھی آواز. تو یہ الحمدللہ سارے معاملات یہاں پر آپ کو میسر آئیں گے. آپ ضرور الفجر نعت اکیڈمی سے رابطہ کریں، عمران بھائی سے رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح یہ آپ کی ٹیم تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہیں. بیٹی ہو تو رحمت ہے، بیٹے ہوں تو نعمت ہے، اور یقیناً ان نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ بچپن سے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساؤنڈ ہے. تو یہ سارے ماشاءاللہ عمران بھائی کے صاحبزادگان جو یہاں تشریف فرمائے ہیں کیمرے کے پیچھے، یہ ساری ماشاءاللہ ان کی کاوش ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو، کاوش کو، اور ان میں اس محنت کو قبول و منظور فرمائے. اور بڑے اچھے انداز میں آپ اگر ان کو دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو تو کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ اتنی کم عمر میں اور کم عمر سے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فروغ نعت کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے اسی طرح ہمیشہ ان کو کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. روح کی تسکین، دلوں کا سکون، الفجر پوڈ کاسٹ، الفجر پوڈ کاسٹ دیکھنا نہ بھولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما عادل الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو کہ لاتا ہے آپ کے لیے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن، جو کہ لاتا ہے ہفتہ وار محفل نعت و ذکر و دعا، جو لاتا ہے الفجر نیوز HD. الحمدللہ آپ ہمارے اس پروگرام میں جو ہم نے نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے الفجر پوڈ کاسٹ، الحمدللہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن علماء اکرام، ائمہ اکرام، پیر الزام اور بہترین خوش خلوص ثناخواہ حضرات تشریف لاتے ہیں. آج ہمارے اس پروگرام میں بہترین ثناخواہ، عالمی شہرت یافتہ نعت خواہ جو الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور آپ لوگ عموماً ان کو سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا اور دیگر معاملات میں الحمدللہ محافلوں میں دیکھتے ہیں. اور حضرت کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ممنون مشکور ہوں کہ حضرت نے ہمیں ٹائم دیا. میری مراد ہے عالمی شہرت یافتہ نعت خواہ الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب سے، کہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ رخ بھائی ماشاءاللہ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمارے دوبارہ ٹرانسمیشن میں تشریف لا کے پوڈ کاسٹ کے جی اندر؟ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح آپ کوشاں ہیں فروغ نعت کے لیے، اللہ تعدم حیات آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم جو کہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہے اور رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح یاد محبوب خدا میں زندگی گزرتی رہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا فروغ نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک بہت بڑا ادارہ ہے آپ کا، فیض مدینہ نعت کونسل پاکستان انٹرنیشنل. الحمدللہ عالمی سطح پر آپ کام کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ کیا کوششیں آپ کی آگے فروغ نعت کے حوالے سے؟ بس کوشش میں لگے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی بھی طرح جڑے رہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سب سے پہلے تو ہمارا ایک عظیم الشان
پروگرام اللہ کی مہربانی سے ہر اتوار کو بعد نماز فجر منعقد ہوتا ہے، اجتماع درس قرآن و ختم قادری شریف، جس کو الحمدللہ 8 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور باقی جو بھی ایونٹ آتا ہے، جیسے یوم پاکستان ہے، ربیع الاول شریف ہے، 11ویں شریف کے محافل ہیں، جو ایام بزرگان دین کے موقع آتے ہیں، ان مواقعوں پر الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم موضوع بنا کر جی جی ماشاء اللہ، اور دکھتا رہتا ہے۔ بس فوراً بیٹھ جاتے ہیں ایسا کہ ہی۔ ذکر میں شامل ہو جائیں، اور اس میں علماء کرام کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے اور بڑی مہربانی فرماتے ہیں کافی علماء کرام کہ وہ درخواست پر کرم فرما دیتے ہیں اور اپنا وقت، قیمتی وقت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر یقیناً دین کی بات آگے تک پہنچتی ہے۔ ایک پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو کام میں ماشاء لا اللہ، رہے ہیں۔ یہ ماحول آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ نے کس طرح سوچا کہ میں ایک نعت خواں بنوں؟ اور یا گھر کے اندر ہی معاملات موجود تھے یا آپ کے علاوہ اور بھی گھر میں نعت خواں ہیں ماشاء اللہ؟ جی، میں اصل میں گھر کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کہ گھر میں جب آپ کے جیسا ماحول ہوتا ہے تو پھر آپ ویسے اس ماحول میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں بھی یقیناً اب فاتحہ کا سلسلہ ہے، تو بچوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ فاتحہ کیا ہوتی ہے، جی جی کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس میں کیا لوازمات ہیں، کس طریقے سے ہوگی۔ اسی طرح میلاد شریف ہے، جب میلاد شریف ہوگا تو اس کے لوازمات کیا ہیں، کس طریقے اور کس موقع پر ہوگا۔ تو ہم تو موقع تلاش کرتے ہیں کہ میلاد شریف کا کوئی موقع ملے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو بچپن گزرا وہ بھی الحمدللہ ہمارے والد صاحب محفلوں میں لے کے گئے، اور پھر میرے بڑے بھائی عاصم صدیقی صاحب جو ہیں وہ بڑے پیارے ثنا خاں ہیں الحمدللہ، کیونکہ اب تو وقت کی کمی کے باعث وہ ویسے نہیں پڑھتے، لیکن ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر پھر شوق ہوا کہ پڑھیں۔ تو پھر اس زمانے میں مقابلے ہوا کرتے تھے جو نعت، حسن نعت کے ہوتے تھے کہ بھئی نعت کیسے پڑھنی ہے، اور پھر الفاظ پر ذرا بہت زیادہ توجہ تھی گھر میں بھی، اور اردو میڈیم میں ہم پڑھے ہیں۔ اصل میں ایسا ہی ہے۔ اسکول ہمارا اردو میڈیم تھا، تو اس وقت انگلش میڈیم آ تو چکا تھا، ہاں، لیکن ہم نے اردو میڈیم میں پڑھا تو اس اردو کا ذرا بہت توجہ تھی۔ پھر لفظ غلطی ہوتی تھی تو اسکول میں بھی ڈانٹ پڑتی تھی، گھر میں بھی پڑتی تھی، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو سیکھتے رہے اور سمجھتے رہے، اور پھر اسی طرح آگے بڑھتے رہے الحمدللہ رب پہلا العالمین۔ کلام آپ کی زبان پہ کون سا ہے ماشاء اللہ؟ سب سے پہلے میں نے جو نعت شریف پڑھی تھی وہ مدینے کا سفر ہے، اور میں کیونکہ اس وقت یہی بزرگ حضرات جو ہمارے ایسے ہی ثنا خاں حضرات ہیں وہی ان کے ہی کلام پڑھے جاتے تھے کہ مدینے کا سفر ہے، اور میں نمدیدہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب کہ یہ کلام بہت مشہور تھا اور ان کی بڑی بلند آواز تھی، ابھی بھی ہے الحمدللہ، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، ان کے دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو یہ کلام پڑھا، پھر پڑھتے رہے، پھر محفلوں میں جاتے رہے، خواتین کے میلاد گھروں میں ہوتے ہیں، اس میں بھی موقع کیونکہ بچپن تھا تو اس میں پڑھنے کے لیے حکم ہوتا تھا امی کی طرف سے کہ بھائی اس کو پڑھوا دو ذرا ذرا، تو پھر پڑھ لیے ایک نعت۔ اور ابھی بھی میں عرض یہی کرتا ہوں کہ نعت خوانوں کو جو بچے شوق رکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیے اور بڑھتے رہیے۔ واہ 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 واہ۔ تو ماشاء اللہ شاہ رخ بھائی، جیسے کہ آپ کا تعلق دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی رہا، جی جی الحمدللہ، اور مرکزی سطح پر آپ نعت خواں بھی تھے اس وقت اللہ ماشاء کی اللہ۔ مہربانی الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ ہم سنا کرتے تھے الحاج اویس قاضی صاحب ماشاء اللہ، بلبل مدینہ، الحاج مشتاق قاضی صاحب۔ میں ان کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہیں، وہ بزرگ ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ، الحاج مشتاق قاضی مرحوم علیہ رحمہ، پھر ماشاء اللہ الحاج ریحان باپو صاحب، تو یعنی کہ اس وقت ایک مقام تھا الحاج ہمارے عمران شیخ قاضی صاحب۔ وہ جو دور تھا عمران بھائی، اس میں ہوا یہ کہ اعتکاف کیا تھا فیضان مدینہ میں، تو وہاں پر، اور اس سے پہلے امیر سنت عام ملاقات فرماتے تھے، تو وہ جب ملاقات کے وقت نعت شریف سنتے تھے، ہوتی رہتی نعت شریف ہوتی رہتی تھی اور ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ پبلک میں سے ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ نعت پڑھوا دیں ذرا ایک حضرت صاحب کے سامنے، تو پھر میں نے وہاں پر ایک نعت شریف حضرت صاحب کے سامنے پڑھی، اور پھر میں اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ پھر اعتکاف میں، اور کیونکہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو چکے تھے، مسجد کی ذمہ داری بھی تھی اور درس و بیان میں شرکت ہو رہی تھی باقاعدہ پابندی کے ساتھ۔ سن کون سا تھا حضرت؟ یہ سن آپ لگا لیجئے
یعنی کہ 95 میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، 1995 میں اعتکاف میں بیٹھا. تو پھر اعتکاف کے دوران 10 دن تھے الحمدللہ. تو اس دوران بار بار یعنی کہ مرکز کے مائک پر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، کیونکہ اعتکاف میں تو ذرا اجازتیں ہوتی ہیں بھئی آج یہاں پہ، اور پھر ذمہ داری بھی تھی تو اس لیے آسانی بھی رہی. اور پھر امیر سنت دسترخوان پر کرم فرماتے رہے اور نظر فرماتے رہے. تو وہ ایک، کیونکہ اس دور میں دل سوز آوازوں کا دور تھا، ایسا ہی تھا. تو اسی لیے ذرا سوز کو برقرار رکھا گیا. اچھا، کہ آج کے سوز میں اور اس وقت کے سوز میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں جو آج کل محفلیں ہو گئی ہیں؟ اصل میں آج کل تو ایفیکٹ کا دور ہے نا، سوز تو وہی ہے مگر وہ ایفیکٹ جو آ گئے نا اس کی وجہ سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار اس کو نہیں ہوتا تو ہاں لگتا ہے ایڈوانس، لیکن دل تو وہی ہے. اور سب جو نعت خوان حضرات پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر دل کی کیفیت تو وہی ہے. اور ظاہری طور پہ کیونکہ بچے میوزک کی طرف جا رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں ذرا ایفیکٹ تو تھا نہیں، بالکل سادی آواز، تو ان کو شاید اچھی نہ لگے. تو دور جدید ہے اور چیزیں نئی آ گئی ہیں. پہلے کا جو مائک تھا اس کا فرق تھا، پہلے کا جو ایکو ساؤنڈ تھا اس کا فرق تھا. جو آج ہے نا مانیٹر مانگتے ہیں کہ بھئی مانیٹر ہونا چاہیے. پہلے کے دور میں ہم خود ہی مانیٹر سمجھتے تھے. نہیں، مانیٹر کہاں ہوتا تھا، وہ جو مسجد کا ہارن مینار پہ لگا جاتی تھی اس کی گونج جو ہمارا مانیٹر تھا اس کو پڑھ کے، اور پوری مسجد کے اندر بندہ گلے پھاڑ کے پڑھتے تھے. اچھا، ایک بات ہے، اس وقت کے گلے پھٹنے کے بعد جو ہے نا آج ماشاءاللہ وہ پروفیشنل ہوئے، ریاض اسی سے ہوا ہے اصل. جی ہاں، آپ اس کو گلے کو ہر جمعے کے سلام پڑھ کے تقویت ملی ہے، بڑی راتیں پڑھ کے، اور یہ اپنا سحری کے ٹائم پہ پڑھ کے ہی گلے کو تقویت ملی ہے. جیسے ابھی رمضان شریف سحری میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اب تو مساجد میں بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ ٹی وی چینلز ہیں، لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، باہر نکلنے کے حالات بھی نہیں ہیں، اور ذوق و شوق کا بھی تھوڑا سا فقدان ہو گیا ہے. لیکن ہمارے روزہ جو جیسے عام طور پہ 12 گھنٹے کا روزہ ہے تو ہمارا 13 گھنٹے کا روزہ تھا، اس لیے کہ ہم 1 گھنٹے پہلے سحری کر کے مسجد میں حاضر ہو گئے. اب مسجد میں نعتیں ہو رہی ہیں، ایسا ہی ہے. یہ ہوتا تھا پہلے. تو اب ذرا ذوق و شوق بچوں کو اللہ کرے آ جائے، لیکن وہ والا شوق جو مسجد کا جو تھا نا ایک الگ. پھر آج تو بچوں کو چاہیے کہ میرا نام تو تھا نہیں، مجھے تو بلایا نہیں، مجھے تو یہ بولا نہیں. تو پہلے یہ نہیں تھا بھائی ہمیں پڑھوا دیں، ہم نعت پڑھوا دیں، بس بات کریں نہیں کریں، کوئی کمپیئر نہیں، کوئی نقیب محفل نہیں، کچھ بھی نہیں، بس شروع ہوئے تو چلنا ہے. اور شرم بھی نہیں آتی. اصل میں آج بھی اللہ کا شکر ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں نعت سنا دیتے ہیں، نعت پڑھ لیتے ہیں. لیکن جی ہاں آج کے بچے نا یہیں پڑھ لوں، یہ جو ہے نا وہ شرم حضوری میں رہتے ہیں. تو پڑھنا ہے بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ پڑھتے رہے. شاہ بھائی، آپ گلے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ گلے کے لیے گلا استعمال کے لیے، حفاظت وغیرہ کے لیے، گلے کی حفاظت کے لیے مفلر یوں کر لیتا ہوں جب سردی ہوتی تو. گلے کی حفاظت آواز کی طرح، آواز کے لیے میں سمجھا گلے کی حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ادائیگی وغیرہ کے معاملات سب کچھ. یہ بات یہ ہے کہ پڑھتے رہیے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. جب جتنا آپ دیکھیے، میں اس کی مثال یوں دوں کہ جب ہمارے جو بچپن تھا ہمارے گھر میں تو اے سی نہیں تھا، تو لائٹ بھی نہیں تھی. مطلب لائٹ جس طرح ابھی آتی ہے یا جتنی جاتی ہے اتنی تو آتی تھی اس وقت. تو نیم کے سائے میں بیٹھ گئے بھائی، باہر بیٹھے ہیں دھوپ میں گھوم رہے ہیں، تو اے سی نہیں تھا تو ہمیں گرمی بھی نہیں لگتی تھی حقیقت ہے. لیکن اب فیسلٹیز ایسی بڑھ گئی ہیں، اب ہمیں گرمی لگتی ہے. اب وہ ہیٹ اسٹروک کا نام دے دیا، جبکہ ہمارے اس میں امی کیا کہتی باہر لو چل رہی ہے، پیاز رکھ کے لے کے جانا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح گلے کا معاملہ، آپ جتنا اس کو سینسیٹیو بنائیں گے وہ بنتا چلا جائے گا. اور اگر آپ گلے پہ بھائی کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں تو نعت پڑھنی ہے، پڑھتے رہیے. اب سنیے، آواز کا یہ حسن تو دن 4 رہے گا، واہ واہ، آنسو یہ میرے نعت سناتے ہی رہیں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ
تجھے پاس بلائیں تو عجب کیا بات ہے. تو یہ بات ہے گلے کی حفاظت کے لیے صرف پڑھتے رہی. ایسا ہی ماشاء اللہ. کبھی محفل میں کوئی محفل ہو آپ کی یادگار جس میں وہ محفل ہوتی تو ہر محفل روحانیت والی ہے ماشاء اللہ, اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, روحانیت کا ہوتا ہے, لیکن بڑی کیفیت طاری ہو گئی ہو یا آپ کے سامنے کسی بندے پہ کیفیت ایسی آئی ہو کہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے واحد ایسا منظر کوئی گزرا ہے کہ روحانیت دیکھنے میں ملی ہو؟ روحانیت تو دیکھیے ہر محفل میں ہوتی ہے. وہ جیسے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آئس کریم تو آپ کھا رہے ہیں لیکن کسی کو کیا پتا آئس کریم کا ذائقہ کیا ہے. یہ تو آپ کی خود احساس کی بات ہے بھائی, بہت زبردست ذائقہ اس کا چیک. آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں, آپ چائے پی رہے ہیں, اب مجھے کیا پتا آپ کیسی چائے پی رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بہت مزے کی ہے, لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا؟ منگائیں چائے نہیں آئی, چائے ہوگی تو پتا چلے گا نا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح روحانیت تو ہے ہر محفل میں. آپ کی توجہ اگر سیلفی پہ ہے, آپ کی توجہ موبائل پر ہے, آپ کی توجہ یہ ہے کہ بھائی مجھے کون دیکھ رہا ہے یا میں کس کو دیکھ رہا ہوں, تو پھر آپ کی ذکر کی طرف توجہ نہیں, اس لیے آپ کو روحانیت کا پتہ نہیں چل رہا. مطلب آپ کو نہیں کہہ رہا میں, جی ایسا ہی ہے. ہاں میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو آپ روحانیت کی بات کر رہے ہیں, تو اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لاہور مینار پاکستان پر محفل مدینہ تھی اور مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل تھا, اور امیر اہل سنت لاہور سے مدینہ شریف کا سفر کر رہے تھے. تو مینار پاکستان محفل تھی. اب جیسے یہ اسٹیج ہے, ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, ہمارا منہ ادھر ہے, پبلک ہمارے سامنے بیٹھی ہے, اور میں اسٹیج کے اس طرف اترا ہوا ہوں, یعنی اسٹیج جہاں اسکرین لگتی ہے وہاں پر کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. اور امیر اہل سنت کی ڈائری جو ہے وہ حاجی عمران صاحب کے پاس تھی, تو انہوں نے کہا بھائی یہ کلام پڑھنا ہے. میں نے کہا یہ کیسے طرز بنائیں, پڑھیں. الحمدللہ اس وقت پڑھا, اور وہ جو کلام تھا اور جو کیفیت تھی بہت, یعنی کہ آپ سمجھیں بہت مزہ آیا. یعنی اسی وقت کلام ملا, ایک تو امیر سنت کی ڈائری ان کی تحریر لکھی ہوئی تھی اور اسی سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی, اور اسی وقت طرز بنی, اسی وقت پڑھا, اور بس حضرت صاحب کو دیکھتے رہے. اور پھر حضرت صاحب کی آپ کو پتہ ہے کیفیت نعت سننے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے, ان کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے, ان کے فیض و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے. تو بڑا ایک کیف و سرور تھا, وہ مجھے بہت یادگار ایک میری محفل ہے. حضرت کچھ سنائے تاکہ پبلک محظوظ ہو, تھوڑا آپ سے سن کر تھوڑی کیفیت تو بنے. کیفیت میں ہم کیفیت میں تو ہیں, اگر کیفیت میں نہ ہوتے تو اتنی باتیں کہاں ہوتی. جی یہ باتیں کیفیت کی طرف ہی جا رہی ہیں, سبحان اللہ. تو آپ سن لیجئے کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا, یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا, یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا, لب پہ سرکار کی نعتوں کو سجائے رکھنا, لب پہ سرکار کی نعتوں کو سجائے رکھنا. بننا چاہتے ہو اگر رب کے ولی تو سن لو,
سینوں میں عشق محمد کو بسائے رکھنا، لب پہ سرکار کی نعتوں کو سجائے رکھنا، اور زندہ رہنا ہے اگر تم کو واہ واہ، ہمیشہ کے لیے، اپنی جانوں کو صدا ان پہ لٹائے رکھنا، سبحان اللہ، یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا۔ نعت عمران لکھے اور کرے تیری ثنا، اس پہ تا حشر یوں ہی اپنی عطائیں رکھنا، اس پہ تا حشر یوں ہی اپنی عطائیں رکھنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ رخ بھائی، آپ نے یہ میں نے 96 میں لکھا تھا کلام، اچھا، اور ماشاءاللہ آپ نے یادیں تازہ کر دی اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور اسی کے پلیٹ فارم کو ہم لے کے چل رہے ہیں یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کی یاد ہوگی تو سلسلہ چلے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں شاہ رخ بھائی، یہ تو سلسلہ ہمارا کوٹا تھا جو آپ نے ہمارا لکھا ہوا کلام ماشاءاللہ پیش کیا، نوازش آپ کی۔ آپ کوئی اپنا کلام سنا دیں جو آپ کو ماشاءاللہ جس میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہو، ہر پروگرام ماشاءاللہ ہر نعت آپ کی بہترین ہے، جو آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جسے آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں۔ آئیے، جو آج کل ذرا ایک مشہور کلام ہو رہا ہے اور بہت پسند کیا جا رہا ہے، ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، وہ آپ سن لیجئے۔ سخن ہے زمین آسمان مصطفیٰ ہے، سخن ہے زمین، سخن ہے زمین آسمان مصطفیٰ ہے، تخیل نہ پہنچا جہاں مصطفیٰ ہے، تخیل نہ پہنچا جہاں مصطفیٰ ہے، یہ رتبہ مدینے میں جا کر ملا ہے، یہ رتبہ مدینے میں جا کر ملا ہے، کہ مہمان ہم میزبان مصطفیٰ ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان کے مہمان میزبان مصطفیٰ ہے، کرم کی گھٹا اور رحمت کی بارش، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کرم کی گھٹا اور رحمت کی بارش، یہ دونوں وہاں ہیں جہاں مصطفیٰ ہے، یہ دونوں وہاں ہیں جہاں مصطفیٰ ہے، اور جلائے گی دوزخ مجھے کس طرح تو، جلائے گی دوزخ مجھے کس طرح تو، کہ تیرے میرے درمیان مصطفیٰ ہے، کہ تیرے میرے درمیان مصطفیٰ ہے، ادیب ان کی محفل
جہاں بھی سجی ہے، کیا بات ہے، ادیب ان کی محفل جہاں بھی سجی ہے، یقین کہہ رہا ہے وہاں مصطفیٰ ہے، یقین کہہ رہا ہے وہاں مصطفیٰ ہے، تخیل نہ پہنچا جہاں مصطفیٰ ہے، کہ تیرے میرے درمیان مصطفیٰ ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ نے عمرے کتنی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی؟ عمرہ مدینہ شریف کا سفر تو الحمدللہ بارہا حضور کی مہربانی سے عطا ہوا ہے، الحمدللہ میسر آیا ہے، مہربانی ہے، بس وہ بلاتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کم و پیش کتنی مرتبہ حاضری ہوئی ماشاء اللہ؟ گن کے کیا کرنا ہے، اندازہ ہونا ان کی عوام کو پتہ چلے کہ ماشاء اللہ عاشقان رسول یہی تو کی بتا رہا ہوں کہ ان کو بہار کیا- ہے ان کو ماشاء پتہ چل کے کیا ہوگا، ان کو کیا کرنا بتا کے، کسی کو بتا کے اللہ۔ ابھی ریسنٹلی بھی آپ کیا گئے ہوئے کرنا تھے ہے؟ غالباً 2-3 جی مہینے الحمدللہ ابھی دسمبر میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور بس اصل میں یہ عمران بھائی مدینہ دیکھنا ضروری ہے ورنہ زندگی ادھوری ہے، آئے ہائے ہائے، بے شک بات یہ ہے۔ اور آپ کے ذوق اور شوق کی بات ہے، جیسے آج کل بچوں کو شوق ہے آئی فون کا، جی جی، آئی فون ہے، آئی فون لے لیں بھائی۔ اب وہ شوق جو ہے نا اتنا دل کے اندر بس جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے ابو کو منا کے، امی کو منا کے، پیسے جمع کر کے، پاکٹ منی جمع کر کے سارے، اور پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں دیکھا آئی فون لے لیا۔ تو یہ شوق کا معاملہ ہے نا کہ اتنا اس پہ توجہ کر لی کہ آپ کو آئی فون مل گیا۔ تو اگر توجہ آپ کی مدینہ شریف کی طرف رہے گی تو پھر مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے۔ تو بس توجہ کی بات ہے، اور اللہ ہمیں ہماری توجہ مدینہ شریف کی طرف ہی رہے، اللہ اس عمل پر استقامت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ فیض مدینہ نعت کونسل کے حوالے سے حضرت ماشاء اللہ آپ کے ابھی کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے پاکستان میں؟ اچھا، ہمارے رجسٹرڈ تو وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، لیکن ہماری ہر محفل میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم جب محفل کرتے ہیں تو جہاں غلطی ہوتی ہے، الفاظ کی غلطی ہوتی ہے، تو وہ ذرا اس کو صحیح کرا دیتے ہیں۔ طرزیں تو ماشاءاللہ بچے سن کے پڑھتے ہی ہیں، تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طرز کی وجہ سے لفظ چھوڑ دیتے ہیں، تو لفظ نہیں توڑنا ہے، طرز ٹوٹ جائے وہ دوبارہ سیٹ ہو جائے گی، جی جی، لیکن لفظ ٹوٹ گیا تو ام اور ران تو یہ تو الگ ہی ہوگی، الگ ہو جائے گا نا، عجیب سا جیسے عموماً معاملہ ہو جائے گا۔ پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے، بڑی غلطیاں ہم سنتے تھے اس میں، لا ہو سلام ہاں، توڑ دیا جاتا تھا، ہر بہت سارے الفاظ ہیں جو نعت کے اندر اگر آپ توڑ دیں گے اس کا معنی بھی ادائیگی میں بڑے مسئلے ہو جائیں گے۔ ادائیگی جو ہے یہی ہے کہ آپ کا لفظ جو ہے نا برقرار رہے اور طرز بھی مکمل ہو جی۔ جائے۔ شاہ رخ بھائی، آپ کو اس ٹائم نوجوان بچے بچیاں سبھی دیکھ رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ، اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی شاہ رخ قادری صاحب بنیں، تو شاہ رخ بھائی کوئی ٹپ تو دیں ان کو کہ نعت خواں بننے کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں راسخ ہو جائے؟ تو ایسا میں نے تو آپ کے پروگرام کے شروع میں کہہ دیا کہ پڑھتے رہیں اور بڑھتے رہیں۔ اصل میں پڑھنے کی پریکٹس جو ہوتی ہے نا، پریکٹس الگ سے بیٹھ کر نہیں ہوتی کہ آپ الگ سے بیٹھیں پھر آپ بیٹھ رہے ہیں پھر آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ ہر وقت پڑھیں نا۔ میں تو سائیکل پہ جب سائیکل چلاتا جب بھی پڑھتا تھا، موٹر سائیکل چلاتا جب بھی پڑھتا تھا، بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ سائیکل پہ جا رہا تھا، نعت پڑھتے ہوئے مکھی چلی گئی، بتائی، پھر بڑی مشکل ہو گئی، پھر اس کو تھوک دیا تھا میں نے۔ ایسی بات نہیں ہے، کھائی نہیں تھی میں نے، دیکھیے یہ بتا دوں میں آپ کو، آپ کبھی سمجھے میں نے مکھی کھا لی تھی، تو وہ تو حلق میں چلی گئی تھی۔ لیکن چلی کیوں گئی؟ وہ تو میں نعت پڑھ رہا تھا۔ تو جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایسا ہو گیا جب سائیکل چلا رہا، تو میں بتانا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی مکھی کی طرف توجہ کر لیں، بتانا مقصود ہے کہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ ایک شوق اتنا تھا کہ بھائی جہاں جا رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے محفل میں بیٹھے ہیں، اب
کہہ دیا نعت سنا دیں، میں ابھی پڑھ لوں؟ بھائی نعت، آپ نعت پڑھ رہے ہیں، آپ کو اتنا شوق ہونا چاہیے کہ جہاں آپ سے کوئی کہے نا نعت پڑھیں. اور پھر ایک اہم بات دیکھیے، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ مجھ سے کبھی بھی کسی وقت بھی نعت سنی جا سکتی ہے اور میں کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہوں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو جناب والا باوضو رہنا پڑے گا. جی جی. ایک تو آپ کی وضو کی عادت بن جائے گی. آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ ایسا میں منہ دھو کے آ رہا ہوں، منہ دھو کے کیوں آ رہے ہیں؟ منہ دھونے میں کیا کریں گے آپ ہاتھ دھوئیں گے، صحیح ہے بھائی، اور منہ پہ چپکا ماریں گے، آپ منہ دھو لیں گے، برش کر لیں گے. تو یہ وضو میں بھی تو یہی ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ کی نیت وضو کی ہو جائے گی تو جب تک وضو قائم رہے گا ثواب بھی ملتا رہے گا اور آپ باوضو رہیں گے. جب آپ باوضو رہیں گے تو کسی وقت بھی آپ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پورا دن، بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے حدیث کو الحمدللہ کہ جو وضو کرتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو جب تک یہ وضو باقی رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. تو میری تو جب سے بچپن سے عادت یہ ہے کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو وضو کی عادت ہے. ماشاءاللہ. نہیں وضو پورا کریں گے بھائی، منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، ایک مسا رہ گیا، اور پیر بھی آپ یوں کر کے دھو لیتے ہیں، پیر نیچے نل میں لگا کے، تو بھائی آپ صحیح سے طرح تو 2 منٹ دیں گے، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ وہ بڑے صاحب کرنے نہیں دیں گے. ایسا ہی ہے. وہ بہکاتے رہیں گے آپ کو کہ بھائی یہ ارے جلدی ہے، جانا ہے. 2 منٹ اگر وضو کر لیا تو جب تک وضو رہے گا تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر آپ ہر وقت نعت پڑھنے کے لیے تیار رہیں گے اور پھر نعت پڑھتے رہیے. واہ 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 واہ، تو ماشاءاللہ. یہ ٹپ ہے. بہترین بہترین. شاہ رخ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے ایک رجحان چل پڑا ہے نذرانہ پھینکنے کا، تو اس کا کوئی طریقہ چینج ہونا چاہیے یا پھر اس کا کوئی، جو پہلے سلسلہ ہوتا تھا کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے یا کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے جہاں نماز بچھا دی گئی اس میں لا کے نذرانہ رکھ دیا گیا، اب جو ہے مکمل وہ اس طرح نعت خواں ٹارگیٹ ہوتا ہے اس میں. نعت خواں ٹارگیٹ ہونا چاہیے کیونکہ نعت خواں نذرانہ تھوڑی پھینک رہا ہے. پہلی بات لوگ اس کو ٹارگیٹ کر دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں یہی نہیں آ رہی روکا کیوں نہیں، اس نے ٹوکا کیوں نہیں. ہاں میں نے تو روکا تھا ابھی پچھلے دنوں ایک محفل ہوئی تھی تو میں نے ان کو روکا. میں نے کہا دیکھیے ہر چیز کا طور طریقہ ہے. جیسے بھائی شادی ہو رہی ہے تو اب وہ دولہا کی گاڑی سجے گی، اور اگر 4K میں چلی جائے بارات تو شادی منع ہو جائے گی؟ نہیں. لیکن طور طریقہ کیا ہے شادی کے؟ بھائی دولہا کی گاڑی سجے گی، دولہا صاحب وہ شیروانی پہنیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوازمات ہیں. جبکہ کہیں آپ لکھا ہوا دیکھا آپ نے کہیں کسی بڑی سے بڑی سیاست کی کتاب میں شیروانی نہیں ہوئی تو نکاح نہیں ہوگا، وہ گھوسے نہیں ہوئے تو نہیں ہوگا، دولہا کی گاڑی نہیں ہوئی تو بھائی یہ طریقے جب آپ نے سیکھ لیے تو ہر چیز کے آداب ہیں. اور یہ لڑائی پھڈے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آداب سکھائے جائیں گے. اور آداب سکھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو رائج لڑے نہیں. اگر کہیں ہو گیا ہے تو فوراً آپ جھڑکیں بھی نہیں، تو اس کو آداب سے بعد میں بتا دیا جائے. اگر آپ سکھانے لگ جائیں گے، اب توجہ ہی نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے سکھانے والوں کے پاس بھی، تو پھر یہ اس میں خرابی آئے گی. لیکن نذرانہ جو غلط انداز سے دے رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں نذرانہ دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ نذرانہ دے کیوں رہے ہیں. جی جی. یار عمران بھائی نے دیا ہے تو میں بھی دے دوں. ارے عمران بھائی کی کیفیت تو انہوں نے پتہ نہیں کیا حضور کا نام کس طریقے سے سنا تو یہ کیفیت میں آ گئے اور جیب سے پیسے نکل گئے. کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا آسان ہے کیا؟ آسان نہیں. پھر تو یہ پیسہ نہیں ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ نظر پیش کر رہے ہیں. ارے میری طرف سے آپ حضور کا نام لیا ہے، یہ لیجئے. جیسے نعرہ ہوتا ہے نا، نعرہ کیوں ہوتا ہے بتائیے؟ نعرہ یہ ہے کہ ارے کتنی اچھی بات کی ہے، اب اس پہ تو اللہ کی بڑائی بیان کی جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضور کی رسالت کا ذکر ہونا چاہیے، نعرہ رسالت. یہ ہیں ہمارے نعرے. تو اسی طرح نذرانہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیفیت ہے. اور کوئی اگر اپنی جیب سے پیسے نکال کے دے رہا ہے تو وہ نذرانہ ہے. پیسے یا اس کو مانگا، نعت خواں دوران شعر کہہ رہا ہے بھائی 10 روپے دیجیے گا ذرا، ایسے وہ کہہ رہا ہے کیا؟ یار 500 والے دیجیے گا ذرا. ایسے کسی نے، آپ مجھے بتا دیں کس نعت خواں نے آج تک نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا آج تک. بڑے سے بڑا نعت خواں بلانا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہوگا وہ کہے گا آپ نے پیسے نہیں دیے یا نذرانہ نہیں دیا. ایسے تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. تو نذرانہ جو دے رہے ہیں وہ بھی تو محفل کی ہی ذمہ دار ہیں. صرف مائک پہ رہنے والا ذمہ دار ہے کیا؟ جو محفل میں آئے ہیں وہ بھی تو باوضو آئے ہیں. وہ گٹکا کھا رہے ہیں، وہیں پی کے تھوک رہے ہیں، بے وضو بیٹھے ہوئے ہیں.
تو اس لیے یہ بے برکتیاں جو ہو رہی ہیں اور جو ہماری محفلوں میں آپ کہہ دیں روحانیت نہیں آ رہی، تو روحانیت کا وہی بات ہے کہ آپ نے روحانیت کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کری. جو سننے والے ہیں وہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ادب و آداب سے محفل میں آئیں. محفل کے اب جب آپ شادی میں جا رہے ہیں یا آفس جا رہے ہیں تو آپ میچنگ کے موزے پہن رہے ہیں، آپ سینٹ لگا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائی صحیح بندی بھی نہیں بندی، ارے بال صحیح بنے، اور محفل میں گزر رہے تھے تو وہیں فرنیچر ہو کے بیٹھ گئے حالت میں بیٹھ گئے. تو جبکہ وہ ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ذکر میں آپ میں کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ کو اگر کوئی ایم این اے وزیر مشیر بلا لے تو آپ اتنا صحیح لگ رہا ہوں ہاں بھائی صحیح لگ رہا ہے، چلے آپ کیسے بیٹھنا ہے. اچھا دیکھیے آپ زیادہ یوں نہیں کیجیے گا، ہو جائے گا نہیں، آپ سے زیادہ بولیے گا نہیں، یہ سب سکھا کے بھیج رہے ہیں. اور جب محبوب کی محفل میں آ رہے ہیں کوئی جیسی بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نماز میں جا رہے ہیں تو آستین کہیں جا رہی ہے، شلوار کہیں جا رہی ہے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. یہ وہاں کے آداب کون سیکھے گا؟ ہر علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو یہ اب کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ خواہ کی جو ہمارے یہاں برائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ یوں نہیں کر رہا تو بھائی علم حاصل کیجئے نا. صرف یہ بولنا کہ اب دیکھیں آپ یوں آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، 3 انگلیاں تو میری طرف ہیں، پہلے اپنی طرف تو دیکھ لیں میں کیا صحیح کر رہا ہوں. تو اس پہ اگر ہماری توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے محفلوں کا ماحول اچھا ہو جائے گا. صرف ہمارے یہاں تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح، اور تنقید کا ایک طریقہ ہے محفل کے. شاہ رخ بھائی کوئی یاد مدینہ کے حوالے سے کوئی کلام ہو جائے؟ جی میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. مفتی اعظم ہند کا کلام ہے اور بہت سارے احباب مدینہ شریف کی زیارت نہیں کر سکے، کچھ انتظامی معاملات اور عالمی حالات کے پیش نظر فلائٹیں رک گئی ہیں، معاملات رک گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تو جن کے ویزے لگے ہوئے ہیں، ٹکٹ ہوا ہے مگر ایئرپورٹ بند ہے. اب کس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہی کہیں گے بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، اے بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان
سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، اے وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو، ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو، ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا، ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا، رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک کیفیت طاری ہو گئی اور بالکل ایسا لگا کہ نہ جاتے ہوئے مدینے میں حاضری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاضری مدینہ عطا فرمائے، اور باذوق محفل نعت میں بیٹھ کر با ادب محفل نعت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ماشاءاللہ آپ نے ہمارے ایک کہنے پر ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے ٹائم دیا، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ آپ ہماری پروڈکشن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو کہ نوجوان بچے جو ٹیڑھی میڑھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہ کچھ سیکھیں، اکیڈمی کے حوالے سے یا پھر پروڈکشن کے حوالے سے کوئی سوال؟ نہیں، ٹیڑھی جگہ تو یہ بھی وہاں سے روڈ سے آ کے روڈ ٹیڑھا ہوتا ہے اس کا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کچھ راستے میں آتے ہوئے آپ جب پہنچے تھے ناگن پہ تو میں نے کہا تھا تھوڑا آگے ہیں، اجدا تک آ جائیں گے۔ تو پھر ٹیڑھی میڑھی جگہ تو مطلب جائیں گے نا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، سیدھی سڑک ہی شہر شفاعت نگر کی ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک ہی شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو جب نعت کی جگہ جہاں ہوگی وہ تو سیدھی ہی جگہ ہے، اور الحمدللہ آپ کا ادارہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور میں گزارش بھی کروں گا بچوں سے کہ عمران بھائی بہت زیادہ فروغ نعت کے لیے نئے ٹیلنٹ کو آگے لانے کی بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، اپنی جانب سے تمام تر لوازمات جو اس دور کے دور جدید کے ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کو چاہیے اچھا ساؤنڈ، اچھا کیمرہ، اچھی ویڈیو، اچھی آواز، تو یہ الحمدللہ سارے معاملات یہاں پر آپ کو میسر آئیں گے۔ آپ ضرور الفجر نعت اکیڈمی سے رابطہ کریں، عمران بھائی سے رابطہ کریں، تو آپ اپنی جو ایک کیفیت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے میری نعت ریکارڈ ہو، تو اس کے لیے ضرور اس ادارے سے رابطہ کریں عمران بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح فروغ نعت کے لیے آپ کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر کو آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹیم جو ہے ہماری، تو اس ٹیم کے حوالے سے کوئی الفاظ ہوئے؟ یہ آپ کی ٹیم تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ بیٹی ہو تو رحمت ہے، بیٹے ہوں تو نعمت ہے، اور یقیناً ان نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ بچپن سے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساؤنڈ ہے، یہ سارے ماشاءاللہ عمران بھائی کے صاحبزادگان جو یہاں تشریف فرمائے کیمرے کے پیچھے، یہ ساری ماشاءاللہ ان کی کاوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو، کاوش کو، اور اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور بڑے اچھے انداز میں
آپ اگر ان کو دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو تو کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ اتنی کم عمر میں اور کم عمر سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فروغ نعت کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے اسی طرح ہمیشہ ان کو کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ ماشاء اللہ شاہ رخ بھائی، میں آپ کا ممنون مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر کہ ماشاء اللہ آپ نے ہمارے عرض پر ماشاء اللہ تشریف لائے، اور یہ شاہ رخ بھائی آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ جب چاہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اتنے بہترین خوشخلو ثنا خواں ہمارے درمیان موجود تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہمارا رمضان کے حوالے سے نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 12 مہینے کے حوالے سے ہے، اور شاہ رخ بھائی کی اس میں سرپرستی انشاءاللہ رہے گی، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان محمد عمران انور قادری کو اجازت دیجیے، اس امید پر کہ اگلی مرتبہ پھر کسی ایک اور اچھے اور پرسوز نعت خواں، عالم دین، پیر و زام اور مذہبی سماجی رہنما کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مومن چلا تیرا مہمان، الوداع الوداع ماہ رمضان، رونقوں کا ہوا ختم سامان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، وہ سحر اور افطار تیرا، وہ تراویح میں سجدے پہ سجدہ، وہ سحر اور افطار تیرا، وہ تراویح میں سجدے پہ سجدہ، شب میں حافظ کا پڑھنا وہ قرآن، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی،
شوق در جوق آتے نمازی، ہونا اب کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرا تار بدکار کاہل رہ گیا، پھر عبادت سے غافل، تیرا تار بدکار کاہل رہ گیا، پھر عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ روح کی تسکین، دلوں کا سکون، الفجر پوڈ کا